بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلے ویڈیوز آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں۔ اوور پیرنٹنگ، ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ، یا یہ جو ہم دیو مالا ہم نے والدین بنا لیتے ہیں کہ ہمارے بچے تو غلط کر نہیں سکتے، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے بچے یہ نہیں کرتے، ہمارے بچے وہ نہیں کرتے، ان من گھڑت بلیفس کو چھوڑنا، اس کے بارے میں ویڈیوز تھے۔ تو ہو سکتا ہے ایک تاثر پیدا ہوا ہو ان ویڈیوز سے کہ میں کسی چیز کو ایسے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ بس آپ نے تو ان میں دخل اندازی کرنی نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور بہت سے ویڈیوز ہیں جس میں دوسری طرف کی بھی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی مقبول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو پیرنٹنگ کا بھی طریقہ یا تربیت کا طریقہ، چاہے ہم والدین کی حیثیت سے ویڈیو دیکھ رہے ہوں، یا مربی اور کسی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، یا اور کسی بھی حیثیت سے ہم دیکھ رہے ہوں، تو ہر چیز میں اعتدال شریعت کا اور سنت کا یہ مقتضی ہے، اور اس کا حاصل ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال ہو۔ جب ہم سنت کو چھوڑیں گے، ہم اعتدال کو چھوڑیں گے۔ اب اعتدال کو چھوڑیں گے، یا تو افراط کی طرف جائیں گے، تفریط کی طرف جائیں گے۔ دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی کے نقصان ہیں۔ تو یعنی ایک طرف جس طرف ہے ہیلی کاپٹر پینٹنگ، ہر چیز میں گھسے رہنا، ان کو اتنا اوور پروٹیکٹیو ہونا، ان کو کسی معاملے میں اپنی انڈیپینڈنٹ نہ سوچ کرنے دینا، نہ اپنے مسائل کو اپنی طور سے فیس کرنے دینا، ان کی جنگیں لڑنا، اور بس ہر وقت یہ سمجھنا کہ دنیا میرے بچے کے خلاف ہے اور مجھے اس کو جو ہے نا مجھے اس کا دفاع کرنا ہے۔ ایک طرف جہاں یہ ہے، دوسری طرف یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دینا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مادر پدر آزاد، تو یہ بھی بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طریق، جہاں آپ ایکسٹریم کی طرف جائیں گے، آپ اعتدال کو چھوڑیں گے، یعنی سنت کو چھوڑیں گے، سیرت کو چھوڑیں گے، اور آپ نقصان میں جائیں گے۔ اس لیے طریقہ تعلیم و تربیت، طریقہ یعنی بپتا کا طریقہ، مامتا کا طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جو ساتھ آپ کے لوگ جڑے ہوئے تھے، مرد اور عورتیں، ان سے جو ہمیں ملتا ہے وہی حق ہے، وہی کارآمد ہے، وہی کامیاب ہے، اور قیامت تک وہی کامیاب رہے گا۔ یہ ہر زمانے کے اس نے جو ہے جھونکے برداشت کی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو مشائخ، علماء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سنت میں غوطے کھا کر اور یہ موتی ہمارے لیے نکال کے لاتے ہیں جو ہمیں ملیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں وہ روشنی ملے گی کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں، ان کی کیسے نرچرنگ اور اپ برنگنگ کر سکیں۔ اور یعنی ظاہری بات ہے کہ ہر وقت، یعنی کس ایج گروپ میں ہمارا بچہ ہے، تو وہ پھر اس کے اصول و ضوابط بدلتے ہیں۔ ایک قول حضرت علی کا جو میں نے بھی کوٹ کیا ہے کہ پہلے 7 سال محبت کرو، اگلے 7 سال تربیت کرو، تیسرے 7 سال دوستی کرو، اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اب اس میں مداخلت نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے 7 سال ہم محبت کریں تو تربیت نہیں کریں، نہیں، محبت غالب ہو، شفقت غالب ہو۔ ابھی چھوٹا ہے، چھوٹی ہے، اس وقت غلبہ محبت اور شفقت کا ہو، یہ نہیں کہ تربیت اور تنبیہ نہیں ہے، اس میں تنبیہ بھی ہوگی، لیکن غلبہ محبت کا ہوگا۔ پھر اگلے 7 سال میں تربیت پہ غلبہ ہے، اور اس کے ویلیوز، اس کے عقائد، اس کے اقدار، اس کے زندگی کے اصول و ضوابط، یہ بچوں کو پہنچانا یہ مربین کی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، ائمہ کی بھی ہے، اور دیگر رشتہ داروں کی ہے، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، ماما مامی، پھپھا پھپھی، پڑوسی، یہ سب مل کے بچوں کو ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ایک چیز ہونے لگی اب کہ اگر کسی اور نے میرے بچے کو ٹوک دیا تو میں ایک دم بھڑک جاؤں، یہ بہت ایک غلط بات ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صحیح بات بتا رہا ہے۔ تو ہم کہتے دیکھیں انکل کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں آپ۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی ہے، ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے نا، آپ نے میرے بچے کو کیوں کہا، بھائی
اس کے بھلے کے لیے کہا، آپ کے بھلے کے لیے کہا، ان کا شکریہ ادا کر لیں. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ جو بنتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے ان کو یہ چیزیں پہنچانی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نصاب بھی لے کر آئے ہیں اور نہج بھی لے کر آئے ہیں، منہج بھی لے کر آئے کہ کیا سکھانا ہے، کیا پہنچانا ہے، یعنی کریکولم ہم کہہ لیں، نصاب بھی کہہ لیں، اور کیسے پہنچانا ہے، کیسے اندر اتارنا ہے بچوں کے اور اپنی نوجوان نسل کے. یہ اسلوب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے. تو نصاب بھی اور اسلوب بھی دونوں چیزیں، کریکولم بھی، پیڈاگوجی بھی، دونوں چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نصاب دے دیا اور اسلوب نہ دیے ہوں، نہیں. اس لیے قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، کتاب بھی ہے اور حکمت بھی ہے. ان کو لے کر چلیں گے تو ہر زمانے میں سکھی رہیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ فیڈز آتے ہیں، ٹرینڈز آتے ہیں، فیشن آتے ہیں، اس طرح پیرنٹنگ کر لیں، اس طرح کر لیں، اور وہ چونکہ انسان کے اپنے من گھڑت ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ تو بڑے سمجھداری کے لگ رہے ہوتے ہیں، بعد میں ان کا خامیازہ بھگتتے ہیں. جیسے ایک عرصے تک رہا، اسپیشلی 2000 کی جو دہائی ہے، 2000 کی دہائی اور 2010 کی دہائی، اس میں تو کیا ہوا کہ کہا گیا کہ جینٹل پیرنٹنگ کریں، جینٹل پیرنٹنگ. یہ امریکہ میں بہت چیز چلی. اب وہ اتنی جینٹل ہو گئی پیرنٹنگ کہ بچے بالکل ہی جو ہے نا وہ یعنی کہ بدتمیز ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئے. ان کو کسی طرح سے تادیب اور تنبیہ ہی نہیں، تو اس کا خامیازہ بھگت رہے ہیں. تو اس لیے بلکہ جو اس میں تو اتنی خطرناک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں بتایا کہ عورت جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی. تو یعنی کہ ماں جو ہے وہ خادمہ بن جائے گی، باندی بن جائے گی، اور اولاد جو ہے، بیٹی جو ہے وہ مالک بن جائے گی اس کی، کہ حکم چلائے گی. یہ بھی دیکھا گیا کہ بچے والدین پہ چلا رہے ہیں اور والدین جو ہے وہ سر جھکا کے سن رہے ہیں. یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو اس کی تو قطعاً یہی تو تفریط، افراط اور تفریط دونوں چیزیں. تو اس وجہ سے ہم ان فیڈز کو نہیں دیکھیں گے. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ، اوور پیرنٹنگ، انڈر پیرنٹنگ، جینٹل پیرنٹنگ، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کا بتایا تھا کہ اس کا کیا ریزلٹس ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کی پرسنالٹی نہیں ڈیولپ ہوتی، اس کو کوئی اپنا فیصلہ ہی نہیں کر پاتا، کسی چیز کو فیلئر کو نہیں فیس کر پاتا، کسی چیلنج نہیں فیس کر پاتا. اور ادھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی سخت ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. تو دونوں طریقے غلط ہیں. ہر چیز میں بیلنس ہے، اعتدال ہے. وہ اعتدال ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت سے ملے گا. تو اسی کو جتنے اس میں غوطے کھائیں گے، اس میں جتنے ہم موتی ہیرے نکالیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اس لیے آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غوطے کھائیں، اور آپ کے جو گرد مبارک لوگ تھے ان کی زندگیوں میں غوطے کھائیں. آپ کو سارے جواب وہیں سے ملیں گے، اور یہ دائمی ہیں، قیامت تک ہیں، قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں، پائیدار ہیں. ان میں کبھی کجی اور خرابی نہیں آئے گی. باقی سارے فیڈز کو چھوڑیں. یہی راستہ ہے بپتا کا، مامتا کا، تربیت کا، استاذی کا، امامت کا. تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر جمنے کی ہر حال میں اور ہر رول میں، ہر کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.